انجمن ترقی پسند مصنفین اسلام آباد کی جانب سے تمام حاضرین محفل کو خوش آمدید۔ آج ہم نے اپنے سیشن میں محترمہ ڈاکٹر یاسمین سلطانہ کو دعوت دی ہے۔ موضوع گفتگو ہے اردو ادب اور دور جدید کے چیلنجز۔ محترمہ ڈاکٹر یاسمین سلطانہ وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی کی شعبہ اردو سے منسلک ہیں۔ شعبے کی فعال استاد ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی کی انتظامیہ نے انہیں یونیورسٹی کے شعبہ تصنیف و تالیف کی ڈائریکٹر کی ذمہ داری بھی دی ہوئی ہے۔ ان کی تخلیق کردہ تحقیقی نوعیت کی ایک کتاب افسانوی ادب میں اسلامی ثقافت کے مظاہر 2018 میں شائع ہو چکی ہے، اور دوسری کتاب جدید اردو شاعری اور عصری رجحانات زیر طباعت ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار تحقیقی مضامین ملکی اور غیر ملکی ریسرچ جرنل میں شائع ہو چکے ہیں۔ آج کے سیشن کی صدارت محترم عثمان قاضی کریں گے۔ شکریہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میرے لیکچر کا موضوع اردو ادب اور دور جدید کے چیلنجز ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس چیلنج کا سامنا صرف اردو ادب کو نہیں، ہماری سیاست کو بھی ہے، ہمارے مذہب کو بھی ہے، ہماری پوری تہذیب اور پوری معاشرت کو اس چیلنج کا سامنا ہے۔ اردو ادب اس چیلنج سے کس طرح نمبرد آزما ہو رہا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آج موجودہ دور کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔ پہلے موجودہ دور جو ہے وہ جدید دور کے بعد کا دور کہلائے گا، مطلب ماڈرنزم۔ یہ وہ دور ہے جس نے معاشرتی فکری سطح پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ مذہبیات، ادبیات، صحافت، سائنسی فکریات، علوم انسانیہ اور عقیدائی سماجیات کو بری طرح دھچکا لگا ہے۔ اس حقیقت کو جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ صورتحال کسی درآمد شدہ نظریے یا فکر کی صورت میں منتقل نہیں ہو رہی، بلکہ اس صورتحال کے پھیلاؤ میں میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا، سوشل اور سائیڈ میڈیا، انٹرنیٹ کا سیلاب، جدید طرز کی جامعاتی سطح کی تعلیم، اظہار میں آزادی اور مقامی شہریوں کی ترقی یافتہ معاشروں میں منتقلی وغیرہ جیسے عناصر شامل ہیں۔ پاکستان جیسے روایتی معاشرت رکھنے والے ملک میں گزشتہ 1.5-2 دہائیوں میں انہی عناصر نے سماجی سطح پر بے پناہ تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ قدیم رسومات، بند عقیدوں کو شدید دھچکا لگا ہے۔ تعلیم نے بہت کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ تقلید و روایت کے پرانے ادارے اب کسی طرح کام نہیں کر سکتے جس طرح پچھلی چند دہائیاں پہلے سرگرم تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ساری صورتحال پاکستانی معاشرے میں موجود نہیں ہے؟ کیا ایک عام شہری کی 150 ٹی وی چینلز تک رسائی محض بند آنکھوں کا تماشا ہے؟ ان کا کوئی سماجی اثر نہیں ہو رہا؟ کیا ریڈیو پر درجنوں FM چینلز اور سوشل میڈیا پر اظہار رائے کی بے پناہ آزادی صرف دھوکہ ہے؟ ہمارے ہاں ان سے کوئی ذہنی، تہذیبی اور سماجی تبدیلی رونما نہیں ہو رہی۔ یہ ساری صورتحال جسے جدیدیت کے بعد کا زمانہ یعنی پوسٹ ماڈرنزم کہا گیا ہے، کیا پاکستان میں وجود نہیں رکھتا؟ ایسی حقیقت سے انکار بند آنکھوں سے اپنے آگے روشن دنیا کو غائب کرنے والی بات ہے۔ ہمیں خبر ہی نہیں کہ بطور پاکستانی ہمیں سماج کے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہماری قدیم نسلوں کا نئی نسلوں سے بہت فاصلہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایسے میں تصورات و خیالات کی کشت فکر قدیم و جدید کی تفریق کے بغیر کیسے نشو نما پا سکتی ہے؟ یاد رہے، یہ کوئی نظریہ نہیں اور نہ ہی کسی فکر کا ایجنڈا ہے۔
یہ تو ایک صورت حال ہے جس میں ہم سب رہ رہے ہیں۔ ترقی پسند فکر ایک نظریہ تھا جس کا باقاعدہ منشور تھا۔ ترقی پسند کہہ کے لکھتا تھا کہ میں ترقی پسند ہوں۔ اسلامی ادب کا پیداکار کہہ کر لکھتے تھے کہ ہم اسلامی ادب پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ اسلامی ادب ایک نظریہ کا نام تھا، مگر ما بعد جدیدیت کسی نظریے کا نام نہیں، ایک صورت حال کا نام ہے جس نے ایک نظریے یا فکر کی صورت اختیار کر لی ہے جس پر کسی کو بھی کنٹرول نہیں۔ جو اس صورت حال کا انکار کر رہے ہیں، ذرا انہیں کھنگالیے، ان کے فکریات کا بیشتر حصہ اسی صورت حال کا مرہون منت نکلے گا۔ اس وقت سب سے طاقتور مابعد جدید رویہ ہائپر ورلڈ کا ہے، جہاں ایک ہی حقیقت پیش کی جا رہی ہے کہ جو حقیقت ہے وہ التباس ہے، اور جو التباس ہے وہ حقیقت کا کوئی روپ ہے۔ یہ مابعد جدید صورتحال ہے، تھیوری نہیں۔ ضروری نہیں مابعد جدید تھیوری اس صورتحال کی تصدیق کرتی ہو۔ اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا ایک ہائپر صورتحال سے گزر رہی ہے۔ جنوبی ایشیا کی صورتحال کچھ اس لیے مختلف ہے کہ یہاں مختلف نسلیاتی گروہ، عقائد، لسانی تعصبات اور سماجی ترجیحات موجود ہیں، اس لیے کسی فکری تحریک کو زور پکڑتے ہوئے کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ خطہ یوں سمجھ لیں کہ فکری انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کی مثال دیکھ لیجئے کہ ہم بیک وقت کئی ذہنی، جذباتی، عقیدائی کیفیتوں سے گزر رہے ہیں۔ سوسیئر ماہر لسان ہے، اس نے کہا تھا کہ زبان تو کچھ بھی نہیں اور لفظ بھی ایک شبیہ سے بڑھ کر کچھ نہیں، جو مر بھی جاتا ہے اور ٹوٹ کے نیا بھی بن جاتا ہے، مگر ہمیں لفظ کی حرمت کا وہ تصور نہیں بھول رہا جس کے معنی کے گمشدگی کا احتمال پیدا ہو گیا ہے۔ یوں ہم ایک فکر کے حالے میں دوسری فکر کے مقناطیسی کھنچاؤ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ وقت نے بہت کچھ بدل دیا۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ہمیں بہت کچھ بہت کم مدت میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھنا پڑا۔ اس کی وجہ اس عہد میں شامل ہونے والے جدید اذہان کی کثرت نہیں، بلکہ ہماری ناعاقبت اندیشی تھی۔ ہم بالکل بھی تیار نہیں تھے اور اب بھی تیار نہیں۔ اشیاء اپنی نئی فکروں کے ساتھ وارد ہو رہی ہیں اور ہم نوسٹیلجیا کا شکار ہیں۔ اس ماضی کو یاد کر رہے ہیں جب بچپن میں ریت کے گھر بنا کے عجیب تسکین ملتی تھی اور مٹی میں مٹی کے ہو کر رہنے کی لذت ہم کشید کیا کرتے تھے۔ اصل میں ماضی کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے ماضی سے جڑے رہنے میں مزہ لیتے ہیں، خواہ ہمارا حال اس سے زیادہ ہی خوبصورت اور رومانٹک کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اس نئی صورتحال سے آنکھیں چرانے میں لذت مل رہی ہے، حتیٰ کہ اس کا نیا نام مابعد جدید عہد بھی برا لگ رہا ہے۔ اب میں اردو ادب کے حوالے سے بات کرتی ہوں کہ 21ویں صدی میں اردو ادب کو کیا چیلنجز درپیش رہے ہیں۔ تاریخ کے اس مرحلے پر یہ سوال بڑی معنویت کا حامل ہے۔ یہ 1992 کی بات ہے کہ دہلی میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی۔ پاکستان کا وفد شوکت صدیقی مرحوم کی قیادت میں شریک اجلاس، بہت سے لوگ تھے۔ افتتاحی اجلاس کے صدر پروفیسر مونس رضا، سابق وائس چانسلر دہلی یونیورسٹی، نے اپنے خطاب میں کہا کہ سرد جنگ کے خاتمے پر 1991 میں سوویت یونین کے انہدام کے نتیجے میں ایک نئی دنیا ہمارے پیش نگاہ ہونی چاہیے۔ یہ وقت سوالات ڈھونڈنے کا ہے، اور جب سوالات ڈھونڈ لیے جائیں گے تو جوابات کی تلاش کی نوبت بھی آئے گی۔ ان کی یہ بات جو کہ 20ویں صدی میں کی گئی تھی، 1991 کی یہ بات تھی، اور ان کی اس بات کا اطلاق 21ویں صدی کے چیلنجز پر بھی ہوتا ہے۔ اب وہ تو 91 میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں مطلب ایک نئی دنیا ہمارے پیش نگاہ ہوگی اور ہونی چاہیے، اور آج بھی ہم
उन्हीं चैलेंजेस, उनकी शक्लें कुछ बदल गई हैं, लेकिन तकरीबन वही चैलेंजेस आज हमारे पेश नज़र हैं। अब अदब क्या है कि अदब का मनसब रूह असर की तर्जुमानी है और ज़मीर वक्त की आवाज़ सुनना और सुनाना भी। अदब का बुनियादी फरीज़ा ज़िंदगी के जमालियाती बयान के अहवाल वाक़ई, उसके मसाइल और तकाज़ों का अदराक व शऊर आम करना है। ज़िंदगी की तफसीर के साथ साथ ज़िंदगी की तनकीद भी अदब के जदीद तसव्वुरात से वाबस्ता है। ये ज़िंदगी जो समाज की अता करदा है, उसकी परवरदा और उससे जुड़ी हुई है, यानी समाजी ज़िंदगी के ज़ाहिर और बातिन की तस्वीर कशी करना अदब के दायरे तख्लीक में शामिल है और इस तस्वीर कशी के अमल में अदब के जमालियाती तकाज़ों की तकमील तख्लीक कार की तरजीह अव्वल ठहरती है। नीज़ अदब में समाजी शऊर का इजहार, जिसमें जज्बा व एहसास की तपिश भी शामिल हो, अदीब का नस्बुल ऐन करार पाता है। माजी व हाल के तनाजुर के साथ मुस्तकबिल की पेशबीनी भी समाजी शऊर का जुज़्व लानिफ़िक है। अदब की दुनिया के वसी तर मज़कूरा पस मंज़र में समाज के मसाइल व मराहिल, सिलसिले रोज़ व शब के अदराक व तफ़हीम और हम असर ज़िंदगी को दरपेश तकाज़ों का इजहार करना आज के अदीब का फ़र्ज़ अवलीन है और समाजी ज़िंदगी के सफ़र इर्तक़ा के गहरे शऊर व अदराक को इस बाब में शर्त अवलीन कहना चाहिए। 21वीं सदी का दूसरा अशरा भी गुजरने को है, मगर 21वीं सदी के आगाज़ को महज गुज़िश्ता सदी की आखिरी तारीख के बाद कैलेंडर के वर्क पलटने के तनाजुर में समझना गैर साइंसी अंदाज़ फ़िक्र और तारीख़ी शऊर से महरूमी का मज़हर होगा। आइए अब मौजूदा सूरत हाल और मौजूदा दौर में उर्दू अदब और अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हैं। सन 2000 के बाद की नई नस्ल फ़िनी, फ़िक्री और जमालियाती सतह पर बेहद मुख्तलिफ सोच रही है। सबसे पहले नज़म की बात करते हैं। उर्दू नज़म इजहारिये की एक नई शक्ल में मुनक़लब हुई है। फ़िक्री सतह पर वो तमाम टैबू मौज़ूआत जो कभी फ़न फ़िक्र के लिए सोचना भी ममनू था, नज़म का हिस्सा बन रहे हैं। इनमें वो तमाम बयानिए शामिल हैं जो जबरन एक माशरे में हर फ़र्द पर काम कर रहे होते हैं। ये बयानिए नैरेटिव रियासती, मजहबी, माशरती अक़दार व क़वानीन के तौर पर मौजूद होते हैं। नए शायर ने इन चैलेंज को कबूल किया है। वो इदारे या फ़िक्रे जिनको एहतराम दिया जाना ज़रूरी करार दिया गया था, नए शायर ने इसको मनवान कबूल करने से इनकार किया है और जिनकी तहक़ीर वाजिब थी उसको भी शायर ने अपने अक़दारी निज़ाम में तोलने को तरजीह दी है। ये जुर्रत उसे नई सूरत हाल ने सिखाई है जिसमें मीडियाई कल्चर सब पर हावी है। एक मिसाल से बात वाज़ह करना चाहूँगी कि आखिरी मुशर्रफ मार्शल्लाई दौर में जो रियासत शायर को कहती रही, शायर ने उसको रद्द किया। शायर हो या अदीब, उन्होंने ख़ित्ते में तालिबान मुखालिफ अमरीकी जबर का नज़रिया मुस्तरद किया। हालांकि ये नज़रिया रियासत की तरफ से पेश किया गया था। हमारे शायर ने अफ़गानिस्तान में अमरीकी कब्ज़े की भरपूर मुखालफत की और ढेरों नज़में लिख डाली जो इस जुल्म व बर्बरियत के ख़िलाफ़ थी। मगर तीसरे ज़ियाई मार्शल्लाई दौर में यही रियासत थी जो अफ़गानिस्तान में अमरीकी दरअंदाज़ी को मनमान कबूल करने के अलावा जहादिया नज़रिए का भी प्रचार कर रही थी, जिसे हमारे दानिश्वरों ने बढ़ चढ़ कर कबूल किया। कुछ दानिश्वर ऐसे भी थे जो ज़ियाई जबर के ख़िलाफ़ थे और उन्हें कैदोबंद की सोबतें भी उठानी पड़ी, मगर मजमूई दानिश्वराना रवैया हुकूमत हिमायत में था। गुज़िश्ता दिहाई में आगाही की इस सूरत हाल में एक बयानिया रियासत के बयानिए के साथ साथ चलता रहा जो रियासती बयानिए से ज़्यादा ताकतवर था, जिसने फ़िरक़ाबंदी में मलबूस मजहबी अकायद को चाक करके रख दिया। सियासी चालबाजियाँ और मुनाफ़िक़तें अब किसी से छुप नहीं सकती थी। रासिख़ दाएं बाजू के फ़िक्र को खासी मज़ाहमत मिल रही है और वह नए नए भेस बदल कर नई नस्ल को दाएं फ़िक्र की तरफ लाने का सामान कर रही है।
इसी तरह बाएं बाजू की फिक्र भी बुरी तरह पिटी हुई है। एक वक्त था जब बाएं बाजू की फिक्र का सारा निज़ाम दाएं बाजू के फिक्रियात को चैलेंज करना था, मगर अब वो खुद अपने निज़ाम फ़िक्र को बचाने में लगी है। नई सूरत हाल में ये वाज़ह हुआ है कि शिद्दत पसंद लाजमी नहीं, इस्लामी या मजहबी हो, लिबरल या आज़ाद फ़िक्र का दानिश्वर। इस माबाद जदीद सूरत हाल में बहुत से ऐसे दानिश्वरों का भी इंकशाफ हुआ जो लिबरल कहलाते थे मगर अंदर से जुनूनी इंतहा पसंदी थे और जिनका काम सिर्फ मज़हब मुखालिफ एजेंडा था। इस नई सूरत हाल में कोई महाबयानिया, जैसे आप मास्टर नैरेटिव कह सकते हैं, अपनी पूरी कुव्वत के साथ जिंदा नहीं रहा। जिन्स के तयशुदा नज़रियात, सकाफ़तों के नाम पर इंसानियत सोज रसूमात और निज़ाम अखलाक के तयशुदा असबाब पूरी तरह मुंतशिर हुए हैं। अब इनकलाब अगर घर से निकलेगा तो सोशल और साइड मीडियाज़ की अलगार के आगे खरबूजे के अंदर उस पानी की तरह बह जाएगा जो खरबूजे को इस्तेमाल के काबिल नहीं रहने देता। नज़्म के अंदर देखा जाए तो फ़नी तौर पर बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं। पहले नज़्म का एक कंटेंट होता था, नज़्म को उसी कंटेंट के तनाजुर में समझा जाता था, कंटेंट का भी एक ही मायने समझा जाता और उससे भी शायर की तारीख़ और रुझानात की अव्वलियत या हतमियत के साथ जोड़ा जाता। जैसे ख्वाजा मीर दर्द की सूफ़ी फ़िक्र के तनाजुर में, मीर तक़ी मीर को गम और हिजर के तनाजुर में, गालिब को जिद्दत और अछूतेपन के तनाजुर में, और इकबाल को मुल्लायत के या मज़हब इस्लाम के तनाजुर में देखने का मानी इन तमाम शोरा पर मुसल्लत कर दिया गया। यह एहसास उभरा कि नज़्म जो है सिर्फ 3 मतन में मौजूद मानी का मज़हर है। किसी कैनन की आँख में उसे मुक़य्यद करने की कोशिश बेकार होती है। आज़ाद नज़्म के साथ उर्दू में नसरी नज़्म ने भी जगह बनाई। नसरी नज़्म ने नज़्म के फ़नी व फ़िक्री असलूब के करीब जाकर अलग शनाख्त के साथ अपना इजहारिया तख्लीक किया। नज़्म की वाहिदानी कैफियत में पेश करने के बजाय टुकड़ों में बांट दिया गया। कारी को कहा गया कि वो नज़्म की असर नौ तख्लीक करे। नज़्म कारी की तजर्बाती व वजदानी शराकत के बगैर मुकम्मल नहीं। कारी नज़्म में अपने तनाजुर के साथ उतरता है और नज़्म को नए नए मायने पहनाता है। तख्लीकी सतह पर नज़्म निगार नज़्म को बैरूनी सतह यानी सरफेस पर नहीं रखता, बल्कि मायने को ज़ेरी मतन में मुनकशफ करने की कोशिश करता है। मतलब ये कि अब नज़्म में सिर्फ खारजी कैफियत नहीं, दाखिली कैफियत का इजहार होने लगा। हकीकत या मायने की वहदत को मुनक्किस करना अब शायरी का काम नहीं, हकीकत की सराबियत को महसूस करवाना नई नज़्म के शायर का काम है। इसलिए मंशूर वाली शायरी अब दम तोड़ चुकी है। गज़ल की सूरत हाल भी तब्दील हुई है, मगर कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। मौज़ूआती सतह पर नए ख़यालात को जामा ज़रूर पहनाया गया है, मगर फ़नी सतह पर आज भी गज़ल क्लासिकी कैनन की तरफ देखती है। क्लासिकी कैनन में भी सिर्फ वही बचा है जिसे आज की ज़रूरत है, वरना सब किस्से पारीना हो चुका है। गज़ल ने लाशऊरी तौर पर क्लासिकी कैनन की बेशतर चीज़ों को रद्द किया, जैसे मौज़ूआत की नई खेप, तरीक़ा इजहार और फ़नी जमालियात की नई बसारतें। ये नई मौज़ूआत गज़ल का हिस्सा बनते तो हैं, मगर करीने में नज़्म के करीब चले जाते हैं। गज़ल का मजमूई फैलाव अभी तक उसी क्लासिकी हिसार के बंधन में मुक़य्यद है, जिसे गज़ल तोड़ती है तो नज़्म के करीब आ जाती है। मगर ये बात तय है कि नई नस्ल को इस सिन्फ की नई दर्जा बंदी की फ़िक्र भी है और लाशऊरी तौर पर वक्त का एक जबर भी उर्दू में नए मौज़ूआत भी दर आए हैं। दहशत, इंतशार, खौफ की इस फिज़ा ने फ़िरक़ाबाज़ियाँ, खुदकुश धमाके, दहशत गर्दी की नई इजादात और अदम बर्दाश्त की नई सूरत हाल से अपना जन्म लिया है। एक तरफ नए समाज की तश्कील हो रही है और दूसरी तरफ महाबयानिए तय करके बैठे मजहबी, रियासती और माशरती इदारों के ठेकेदार
اپنی موت کا اعلان نہیں ہونے دے رہے۔ نئی نسل کی طرح اس انتشار نے اپنا دامن بچا سکتی ہے۔ نئی نسل کس طرح اس انتشار سے اپنا دامن بچا سکتی ہے، یہ اس کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں۔ میں نئی نسل کے کچھ نئے شعراء کا ذکر کروں گی جو اپنی تخلیقیت کے پہلے دہائی میں موجود ہیں، یعنی جن کی عمریں 20 سے 30 سال تک ہیں۔ ان میں غزل میں سعید شارق اور نظم میں زاہد امروز شامل ہیں۔ ان شعراء کے ہاں واضح طور پر نئی نسل کا نئے دور کے ساتھ مکالمہ موجود ہے۔ یہ شعراء اپنے وجود سے بیزار اور آئندہ کی نئی تشکیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ رجحانات اپنی تخلیقیت کے دوسرے دہائی میں شامل نئی نسل کے ہاں موجود نہیں۔ 30 سے 40 تک کے پینڈے کے بہت سے اہم شاعر اس سلسلے میں اپنی شراکت کا احساس دلا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے دہائی کے ان شعراء کے ہاں بھی ان شعراء کے علاوہ بھی اور بہت سے اچھے شعراء موجود ہوں، مگر میرا مقصد یہاں صرف نشاندہی کرنا ہے، کوئی نفس شماری کرنا یا فنی درجہ بندی متعین کرنا نہیں ہے۔ نئی نسل تاریخ، اقدار اور وقت کے بہاؤ کو مسلسل اور مستقیمی نہیں مانتی، بلکہ اپنے رویوں میں بے ربط، ٹیڑھی، تکثیری اور لامرکزیت کے حامل فکروں کا اثبات کر رہی ہے۔ روحانی کے بجائے انفرادی، مادی اور عقلی جڑوں کی تلاش میں ہے۔ وقت کے اس بہاؤ میں اشیاء ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہم اشیاء کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ یہ منظرنامہ شاید 1-2 دہائیوں تک مکمل کھل کر سامنے آ جائے۔ یاد رہے کہ شاعری حقیقت کو نئی معنویت دینے کا عمل ہے، وہ حقیقت جسے شاعر خود میں تلاش کرتا ہے۔ حدیث خیال اور حکایت جذبات اپنے اسبات کی تعمیر میں شاعری میں پناہ لیتی ہے۔ شاعری کا عمل ایک غیر مرئی احساس کے امتیاز کو نشان زد کرتا ہے۔ یہ امتیاز عام جذباتی سطح سے پیدا ہوتا ہے۔ شاعری اس فرق کی مرہون علامت کو محسوس کر لیتی ہے۔ غزل میں یہ موہوم نشان زیادہ جذباتی سطح پر ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ نظم اپنے اظہار میں پھیلاؤ کو ترجیح دیتی ہے، جبکہ غزل اسی لوچ میں پکڑ خیالات کے کوزے تیار کرتی ہے۔ اشتہار بازی کے اس معاشرے میں انسان کی ذاتیت شدید متاثر ہوئی ہے، جس نے قوت خیال اور معنی کے متنوع اشکال کو سطح پر پیش کر کے جذبات کی کمزوری اور بے قدری کو عام کیا ہے۔ چنانچہ شاعر اپنے دریافت کردہ حقیقت کو حقیقت کے طور پر نہیں بلکہ تہ در تہ یا ملفوف انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سطح پر پیش کی جانے والی شاعری ایک گہری پرت کی وجہ سے اپنی تخلیقی قوت سے محروم ہو جاتی ہے، جو صارفیت کا تقاضا تو ہو سکتا ہے، شاعری کا نہیں۔ موجودہ دور مشین کے دور کا اگلا مرحلہ ہے، جہاں ہر چیز خودکارانہ عمل میں ڈھلی ہوئی ملتی ہے۔ ہر چیز ایک دوسرے کو انکشاف کرنا چاہتی ہے۔ ہر چیز کے اس خودکارانہ عمل کا وظیفہ ہی منکشف ہونا اور انکشاف کرنا ہے۔ کوئی فکر، آدرش، نظریہ یا جذبہ اپنی خام حالت کو چھپانے پر قادر نہیں رہا۔ وہ کہیں نہ کہیں سے مطالعہ کیا جا رہا ہے، دیکھا، سنا اور محسوس کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ انکشاف کا عمل اشیاء کو تبدیل کر رہا ہے، البتہ ان کے جمالیاتی قدر اور ان میں موجود پر اسراریت کو کم کر رہا ہے، جس سے حیات کی سرگرمی کی مجموعی قدر کمزور ہو رہی ہے۔ چنانچہ شاعری کا مطالبہ اب اتنا سیدھا سادہ نہیں رہ گیا۔ شاعری وہ کچھ کہنا چاہتی ہے جس میں جذبہ اور احساس کی رمق ابھی باقی ہے، جو گہری اور گرہ در گرہ نقاب میں ہے۔ یہ صرف نئی جمالیات اور نئی فنی اقدار سے ہی ممکن ہے۔ اردو شاعری میں یہ نئی جمالیات نئی زبان اور نئے موضوعات کی تعمیر کا ذریعہ بنی ہے۔ غزل کی ایک کیفیت کو سطح سے اتار کے متن کے باطن میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ سطح پر خیال، جذبے اور موضوع کو دھندلے شکل میں تیار کرتا ہے۔ نئی جمالیات امیجری کی جامد حالت سے بھی انکاری واقع ہوئی ہے۔ جامد حالت سے مراد وہ تصور معنی کے زیادہ قریب ہو یا جس کا تاثر
جلدی سمجھ آ جانے والا اور گہرا ہو۔ نئی جمالیات تصویر کو رنگوں کی کولاج بنا کر پیش کر رہی ہے۔ ٹکڑوں میں جڑی اشیاء میں ناظر اپنے تخیلی تجربہ کو بھر سکتا ہے۔ یہ ایک روحانی اور شاعرانہ باز آفرینی ہے جو قاری یا ناظر کو اپنے اوپر منکشف کرواتی ہے۔ کبھی کبھار یا اکثر و بیشتر قاری اسے اپنے آپ پر پوری طرح کھول نہیں پاتا، یوں شعر کی تخلیقی قوت اسے ایک ذائقے سے دوسرے ذائقے اور ایک جذبے سے دوسرے جذبے تک منتقل کرتی جاتی ہے۔ گویا نئی جمالیات معروض میں پڑی ہوئی ایسی شے نہیں جسے ہر ناظر ہر رخ سے ایک ہی طرح کا محسوس کر رہا ہے۔ یہ تو ایک انکشاف ہے جسے ہر کیفیت اور ہر شخص کے ہاں مختلف پایا جا سکتا ہے۔ ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے کی طرف سفر کا نام ہے، ایک تجربے کے بعد دوسرے تجربے کا حاصل ہے۔ اب عمیر نجمی کا ایک شعر دیکھیے، وہ کہتے ہیں، نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے۔ غزل کا عمومی مزاج جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے ایک گہری معنویت اور سطحی جذبات کا حامل ہوتا ہے۔ شاعر تخیل قوت سے زیادہ خیال کی ترسیل پر توجہ دیتا ہے۔ غزل میں تخیل قوت فنی سطح پر پیش کی جاتی ہے۔ شاعر خیال کی ندرت کو اولیت دیتا ہے، مگر ایسا اس لیے ممکن نہیں رہتا کیونکہ وہ ندرت کسی مخصوص صورتحال میں تو ندرت ہوتی ہے، مگر دیگر کئی صورتوں میں اس میں ندرت والی کوئی بات نہیں رہتی۔ وہی بات جس کا پہلے ذکر ہوا ہے کہ ہر چیز انکشاف کے عمل سے پہلے ہی دو چار ہے۔ منکشف ہونا یا کرنا اس دور کا بنیادی وظیفہ بنا ہوا ہے۔ چنانچہ تخیل قوت ہی وہ ایک ذریعہ ہے جو شاعری کو نئے انکشاف اور جذباتی پراسراریت عطا کرے گی۔ اب خاصیت انکشاف خیال کی ندرت میں نہیں بلکہ اس کی پیشکش میں ہے۔ صرف موضوع ہی نہیں بلکہ شعر کی تخیلی حالت جن لوازمات میں تیار ہوتی ہے ان کو بھی اہمیت ملی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ادب کے آج کے موضوعات کیا ہیں اور نئی حیثیت اور طرز احساس کا سرچشمہ کیا ہے۔ اس کا جاننا گویا مکتب میں عاشق کے پہلا یہی سبق ہے۔ حسن و عشق ادب سے خارج نہیں ہو سکتے، مگر حسن و عشق کے معاملات آج قطعی مختلف ہیں۔ نامہ و پیام کے باب میں الیکٹرانک آلات نے تمام روایتی مراحل کو ختم کر دیا ہے۔ ثقافت اور سماجی زندگی میں انقلابی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو آزادی فرد کی زندگی میں آئی ہے، اس کے نتیجے میں روایات اور اقدار کی نئی صورتیں ابھر رہی ہیں، لہٰذا فراق و وصال کی واردات بھی یکسر منقلب ہو گئی ہے۔ امن اور جمہوریت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لہٰذا زندگی کی ترجمانی اور ہم سفری کے دعوے دار ادب کے لیے امن اور جمہوریت کے یہ موضوعات ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ معنویت کے حامل ہیں۔ غرض یہ کہ ہم اثر عہد اور اشروں کا ادراک و شعور ادب کا فرض اولین ٹھہرتا ہے اور پیس آف چینج کا تعاقب اس کا سب سے بڑا ٹاسک ہے، کیونکہ اس کے کامیاب تعاقب کے بغیر 21ویں صدی میں ادب کو درپیش چیلنجز کی تفہیم دیوانے کا خواب ثابت ہوگی۔ نیز 21ویں صدی میں رونما ہونے والے حالات، مسائل اور چیلنجز کے ادراک اور شعور کا اظہار ادب میں کس قدر مؤثر انداز میں ہو رہا ہے، ادیب اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ کچھ وقت کے بعد بہتر طور پر کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.